ویلکم بیک. اور وقفے کے بعد ہمارے ساتھ اور مہمان ہیں. میرے لیفٹ پہ ہیں محمد ارشاد شاہد, ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اور چیئرمین لیگل کمیٹی پاکستان میڈیا کونسل. سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو کے اندر. اور میرے رائٹ پہ ڈاکٹر نعیمہ آفتاب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسکن اسپیشلسٹ ہیں. آپ کو بھی اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد. تو پہلے ہم چاہیں گے کہ کچھ آپ اپنے بارے میں بتائیے اور پھر کچھ حقوق العباد پر بتائیے. میرا نام نعیمہ آفتاب ہے. میں اسکیم کے اوپر زیادہ میرا فوکس رہتا ہے. ساتھ میں میری جو ڈگری ہے وہ DHMS کی بھی ہے اور دوسرے فیلڈ سے حکمت سے بھی وابستگی ہے, LO سے بھی ہے. ماشاء اللہ. ہاں, تینوں سے, کیونکہ میری ایکٹیویٹی میں ہے یہ چیز کو ساتھ پہ لے کے چلنا نا. تو اب یہ کہ جیسے پیشنٹ ہوتے ہیں زیادہ تر اسکیم کے ہوئے ہیں, اور ساتھ میں میری تعلیم بھی رہتی ہے, یعنی کہ پڑھتی بھی ہوں, پڑھاتی بھی ہوں, اور پریکٹس بھی ہے میری ساتھ میں. اور آگے جو کوشچن کرنا ہوا بس یہ حقوق العباد پر اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. جی, یہ آپ نے بہت اچھا ٹاپک آپ نے رکھا ہے. اس چیز کے حقوق العباد سے ہی ساری چیزیں شروع ہوتی ہے, جو اپ اینڈ ڈاؤن شروعاتی ہوتی زندگی کی جو ہے نا. تو اس میں جو سب سے پہلے تو حقوق العباد میں جو آتے ہیں وہ ماں باپ آتے ہیں, پھر بعد میں ہمارے محلے اور رشتہ دار آتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح ہے. تو اگر ماں باپ کے ہم حقوق ادا کریں گے نا تو وہ آلریڈی وہ پھر وہ کنورٹ ہوتا چلے جائے گا. وہ محلے داری, پڑوسی, بچے, پیرنٹس, خالہ, نانی, دادی جو بھی ہے. تو وہ ہمیں فوکس سب سے پہلے اپنے پیرنٹس کو کرنا چاہیے, جو ہمارے جو تعلیم انہوں نے جو دی ہے, تاکہ انہوں نے جو بویا ہے وہ پائیں وہ پہلے, تاکہ وہ بعد میں پھر وہ کنورٹ ہو. تو اسی طریقے سے زندگی جو ہماری جو چلتی ہے نا وہ اسی طریقے سے چلتی ہے. تو ہمیں بولنے اور پڑھانے اور کسی مدراس یا کسی چیز میں ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی اپنے بچوں کو, جو اس چیز کو فوکس کرتے ہیں پیرنٹس کی طرف. بالکل آپ نے صحیح وہ فرمایا. دین اور دنیا دونوں کی طرف جو ہے وہ آلریڈی وہ خود بڑھتا ہے. وہ زندگی کی شروعات ہی اس کی اسی طریقے سے ہوتی ہے. جی بالکل آپ نے صحیح کہا. آپ چلتے ہیں محمد ارشاد صاحب کی طرف. آپ ماشاءاللہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں, تو تھوڑا سا بتائیے کہ حقوق العباد کے حوالے سے کہ آپ یقیناً کیسز آپ کے پاس جو آتے ہوں گے, تو ان میں سب سے زیادہ جو ریشو ہے وہ کن قسم کے کیسز کا ہے آپ کے پاس؟ آپ نے سوال کیا حقوق العباد. حقوق العباد بندے کے حقوق ہوتے ہیں. جی بالکل ایسا ہی ایک ہے. حقوق اللہ ہوتا ہے, وہ اللہ کے حقوق ہوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق جو ہے معاف کر دوں گا, لیکن بندے کے حقوق معاف نہیں کروں گا, کیونکہ بندہ خود کرے گا. اس لیے ہمیں اپنے بھائیوں سے, دوست ساتھیوں سے اچھا اخلاق سے پیش آنا چاہیے. کوئی غلطی ہو تو فوراً معافی مانگ لینی چاہیے. بالکل ایسا کیوں کہ بعد میں جب اگلے جہاں جائیں گے تو پچھتاوا لیکن ہم مانگتے ہی تو نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے. ہم معافی مانگتے تو نہیں ہے, بلکہ ہم ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ لڑائی اور جھگڑا ہو جاتا ہے. دیکھو, ماننا نہ ماننا شیطانیت ہے, ماننا ایمانیت ہے. ایمان کے دائرے میں رہ کے ہمیں ماننا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, اور معاف کرنے والے کو بھی معاف کر دینا چاہیے. یہ نہیں کہ وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے اور وہ معافی نہ دے, تو یہ بھی انسانیت نہیں ہے. جی بالکل صحیح. جب کوئی چل کے کسی کے گھر پہ آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے سے غلطی ہو گئی, مجھے معاف کر دو, تو اس کو معاف کر دینا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے. اور حقوق العباد کے حوالے سے جہاں ہم بات کر رہے ہیں, تو ابھی ہمارا تھوڑی دیر پہلے بریک سے پہلے بھی ہماری اس پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو ایک چیز یہاں پر میں ضرور کہوں گی کہ حقوق العباد میں بیسیکلی جب ہم اپنے آپ کو رکھیں گے نا کہ ہم نے کتنے حقوق العباد ادا کیے ہیں, اس پہ کہاں تک پورا اتر رہے ہیں, تو میرے خیال سے چیزیں الگ ہو جائیں گی. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور سیکنڈ چیز یہ ہے کہ میں ہمیشہ اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ اگر ہم اخلاقیات کا ایک ٹاپک اپنے گراس روٹ لیول سے, اسکولز کے لیول سے انٹروڈیوس کروا دیں سبجیکٹس کے ساتھ, تو مجھے لگتا ہے کہ فردر ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. بہت ساری چیزیں بچے کے اندر آٹومیٹیکلی آ جائیں گی, کیونکہ وہ ٹیچرز سے بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں, ٹیچرز کی بات کو بہت فوکس کرتے ہیں. جیسے کہ انیس نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی تھی, ٹیچر کی بات کو اسٹوڈنٹس بہت زیادہ فالو کرتے ہیں. بالکل ان کی بات اگر آپ گھر میں بتا رہے ہیں ایسے کر لو کہ نہیں ہماری مس نے ایسا کہا تھا, ہم ایسا کر لیں, ایسا ہے. تو اگر ہم اخلاقیات کا ٹاپک ایک سبجیکٹ کے طور پر انٹروڈیوس کریں اسکولس میں, تو مجھے لگتا ہے بہت اچھی جنریشن پروان چڑھے گی. اور ہمیں ان کو یونیورسٹیز لیول پہ جا کے موٹیویشن اسپیکرز کو وہاں پہ جا کے لیکچرز نہیں دینے پڑیں گے, بلکہ وہ ایک ایسی بیسٹ جنریشن ہوگی
جو ہمارا نیکسٹ جو آنے والا معاشرہ ہے اس کی بہترین تشکیل کر سکے گی. اور اسی بات پہ کو ہم لے کے چلیں گے بلکہ نصف کی طرف, کیونکہ آج یہ بہت مشکل سے ہمارے ہاتھ آئی ہیں. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل, ہمارے یہاں معاشیات پڑھایا جاتا ہے, ہمارے یہاں ایجوکیشنز پڑھایا جاتا ہے, جس کا کہیں کام بھی اتنا نہیں ہے. ہاں, آپ سوشیولوجی پڑھا رہے ہیں, وہ 9th کلاس میں, میٹرک میں, انٹر میں پڑھا, جو بنیاد ہے اس میں آپ کیا پڑھا رہے ہیں؟ آپ سیرت نبی کس طرح سے پڑھا رہے ہیں؟ چند جو ہم نے اپنے بچپن میں پڑھے تھے واقعات, جس میں بعد میں بہت ساری ترامیم بھی ہوئی, وہ آج بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے. آپ نے سیرت نبی اگر پڑھ لی تو آپ نے سب پڑھ لیا. بالکل ایسا ہی. پھر آپ کو نہ لا اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت بالکل ہے, ڈگری ضروری ہے, لیکن الگ معاملہ ہے. لیکن آپ نے زندگی, آپ کی زندگی, طرز زندگی بالکل بہتر آپ اس وقت ہوگا جب آپ نے بیسک اپنا صحیح کیا. میں ہمیشہ بچوں کے حوالے سے بات کرتی ہوں, کیونکہ آپ کا معاشرہ بنتا ہی آپ کے گھر سے. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل, آپ کا جو سماج ہے اس کا پہلا دروازہ آپ کا اپنا گھر ہے. ایسے ہی ہے. آپ کے گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کے گھر سے ہوتی ہے. بالکل, آپ کی تربیت گاہ ہی آپ کا گھر ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب بچہ بڑا ہو رہا ہے, گر گیا نا, آپ نے بچہ گرا ہے اور ٹیبل کو ڈانٹ دو, اس سے ٹکرایا ٹیبل کو ڈانٹ دو, نہیں, آپ بچے کو کہیں. بالکل, بچے کو میں اکثر ٹوکتی بھی ہوں, میری نیبرز ہیں, میں ان کو ٹوکتی ہوں کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں, بچے کو یہ بتاؤ کہ ٹیبل سے آپ دیکھو ٹیبل ہے. ایگزیکٹلی, آپ بچے کو دیکھنے کی عادت ڈالیں, بچے کو خود سیف رہنے کی عادت ڈالیں, کہ اس خود کیسے اس کو سمجھ میں آئے گا نا چیزوں کا. ابھی وہ گھر میں ٹیبل سے ٹکراتا ہے, نہیں کسی چیز سے ٹکرا کے گر گیا, ویسے گر گیا, کھیلتے ہوئے گر گیا, بال سے چوٹ لگ گئی, کسی اور بچے نے اس کو کھیلتے میں اگر چوٹ لگ گئی ہے تو بچوں کو, دوسرے بچے کو ڈانٹ دیا, اس نے بھپ کر دو اس کو. نہیں, بھپ نہیں کرنا ہے. بالکل, یہ بہت اچھی بات کہی. اس بچے کو جس سے چوٹ لگی ہے, آپ اس بچے کو کہیں کہ اس کو سوری کر لو, اس کو گلے لگا لو, پیار کر لو, بات ختم ہو گئی. ہم نے بھی اپنے بچوں کو اسی طرح پالا ہے, ماشاءاللہ جوان کیا ہے, تو اس میں چیزیں کیا ہیں بہت مختلف ہو گئیں. جی بالکل بالکل. آپ نے اپنے بچوں کو تھوڑا سا مختلف طرح سے اب پالیں, ڈانٹے نہیں, ڈنڈے کے زور پہ کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل ایسے. اور جو ہمارا ٹاپک وہ ہے ہی یہی کہ ڈنڈے کے زور پہ کوئی کام نہیں ہوتا. بالکل, آپ کا اخلاق ہے سب کچھ. اخلاقیات. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی جب تعمیر ہوئی تو وہاں پر انہوں نے, وہ مسافر خانہ بھی تھی, وہ درسگاہ بھی تھی, وہاں پہ جنگ کی تربیت بھی ہوتی تھی, وہاں پہ شادیاں بھی ہوتی تھیں, وہاں دین کی تعلیم بھی دی گئی, وہاں سے تبلیغ کا عمل بھی شروع ہوا. تو یہ بیسک چیزیں ہیں ہمارے ہاں. میں پھر وہیں پر آؤں گی کہ مسجد کو تالے. آپ نے بہت اچھا میسج دیا, یقین کریں یہ بہت پازیٹیو میسج ہے, اور مجھے بہت ان کی بات اچھی لگی کہ بیسیکلی ہم جو پراپر ایک جگہ ہے نا اس کو بند کر رہے ہیں, اس کو بند کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو آپ بیٹھے مولانا صاحب, جتنی آپ خود دیکھیں, شاہ صاحب آپ نے, آپ مرد حضرات آپ لوگ مسجد جاتے ہیں. جی بالکل. ہم بہت کم جاتے ہیں. کبھی تفریح کے لیے شاہ فیصل مسجد چلے گئے یا بادشاہی مسجد چلے گئے, یا اب ہم نے ایک ڈرامے میں دیکھا کہ وہ گول گنبد ایک مسجد اندر سے جا کے دیکھیں گے, تو وہ کیوریوسٹی عورتوں میں ہے. لیکن پہلے کیا تھا, صفیں لگتی تھیں, 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ عورتیں بھی مسجد میں پڑھتی تھیں, مرد بھی پڑھتے تھے. اب وہ کانسیپٹ ختم ہوتا جا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دوبارہ پروان چڑھانا پڑے گا. بالکل, جس میں سب سے پہلے ہے آپ کی مسجد آباد ہوگی. جب آپ کی مسجد آباد ہوگی, آپ کا معاشرہ سدھرے گا, آپ کی اولاد اچھی ہوگی, آپ کا حقوق العباد, بندے کے حقوق, وکیل صاحب نے کہا کہ اللہ کے حقوق اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دے گا, اور بالکل ایسا ہی ہے. آپ سے سوال ہوگا, آپ اس سوال کے جواب دہ ہیں جو آپ نے کسی کا دل دکھایا. بالکل, اللہ تعالیٰ کا گھر ہے دل. بالکل, آپ نے اس دل کو اگر, اس گھر کو اگر چوٹ پہنچا دی, تو آپ یہ سوچیں کہ اس دل میں اللہ رہتا ہے, اس کے گھر کو آپ نے توڑ دیا, تو آپ کی پھر عاقبت کہاں گئی؟ ایسے ہی ہے. بالکل, ہم اپنی کوتاہیوں سے سیکھتے اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ہمارے بڑے بوڑھے کہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ
اور ہم نے تم سے پہلے قوموں کو تمہارے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ہم سے پہلے قوم جو گزری ہے نا, اس میں ہمارے باپ دادا نانا, ہمارے دادا کے والد ہمارے اپنے بھی ہیں, وہ بھی ایک قوم گزر گئی. کیا انہوں نے کوئی غلطیاں کی؟ کیا ہم وہ غلطیاں دہرا رہے ہیں؟ اگر ہم وہ غلطیاں دہرا رہے ہیں تو ہم حقوق العباد ادا نہیں کر رہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. اور میں یہ کہوں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی اسکول نہیں ہوا کرتے تھے, مسجد بھی ہوا کرتی تھی, اور وہیں سارے معاملات طے ہوتے تھے. یعنی کہ شادی بیاہ, یعنی جو بھی معاملات تھے دنیاوی, وہ مسجد میں ہی حل ہوتے تھے. اور مسجد ایک ایسی جگہ ہے کہ ہمارے ہر محلے میں, مطلب اسکولوں سے زیادہ مسجد ہیں ماشاءاللہ سے. اگر ان میں ہم یہ سسٹم لے آئیں تو ہمارے معاشرتی جتنے بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے. اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم ملک صاحب کی طرف جائیں گے. جی ملک صاحب, بات آج تھوڑی سی جو بیس بن رہی ہے وہ حقوق العباد سے شروع ہوئی ہے اور مساجد تک آ رہی ہے. اگر میں حقوق العباد کی بات کروں تو پہلا جو ہے, جیسے میڈم نے فرمایا, والدین, وبالوالدین احسانا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جب والدین سے ہوتا ہے پھر بہن بھائی, اور پھر اسی طرح ترتیب سے سارے, اور غریب ملا پورا پھر خاندان رشتہ دار سب ہوتے ہیں. جی بالکل. ہر شخص کے اپنے حقوق ہیں, اس کو لازمی بجا لانا ہے. کسی بھی طرح سے ممکن ہو سکے کوشش کرے کہ دوسروں کی دل آزاری تک بھی نہ لگے. وہی والی بات کہ اللہ تعالیٰ دلوں میں رہتا ہے, اور جب وہ دلوں میں رہتا ہے پھر ان کو ٹھیس نہیں پہنچانی چاہیے, تکلیف نہیں دینی چاہیے. اور کبھی ایسا ہو جائے تو معافی مانگ لینے میں کچھ نہیں ہے, معاف کر دینے میں بھی کچھ نہیں ہے. معاف کر دینے والا ہمیشہ بدلہ لینے والے سے بڑا ہوتا ہے, لینے والے سے کہیں بڑا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. جس کو معاف کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کو یاد بھی رکھتا ہے, یا پھر فلاں میں نے غلطی کی تھی اور اس سامنے مجھے معاف کر. اس لیے معافی مانگ لینا یا معاف کر دینا بڑا اہم فریض ہے. لیکن اتنا بڑا دل گردہ ہمیں لے کر آنا پڑے گا نا, مطلب انسان میں جو ہم بات کر رہے تھے کہ برداشت. اگر میں روزے کی بات کرتا ہوں تو روزہ بھوک اور پیاس کا نام تو نہیں ہے. روزہ نام ہے آنکھوں کے جھک جانے کا, دل کے مٹ جانے کا, اور نفس کے ٹوٹ جانے کا, اور میرے اندر جو میں موجود ہے اس کو ختم کر دینے کا. تو جب یہ ان سارے سٹیپ سے ہم گزریں گے, روزے کی اہمیت کو سمجھیں گے, تو ہماری آٹومیٹکلی یہ برداشت بھی بڑھے گی. احساس بھی ہوگا کہ نہیں یار, آج میں نے فلاں بندے سے کچھ ناانصافی کر لی, کچھ زیادتی کر لی, میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں اس کو وہیں اس کو معافی مانگ لوں. ان کیس اگر اس کو لگتا ہے کہ نہیں یار میں معافی مانگنے سے بہت چھوٹا ہو جاؤں گا, تو ٹھیک ہے, اس کو الگ بٹھا لے, اس کی ذات کو تو کم سے کم مطمئن کر دے کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکوں. پہلے جاتا ہی کیا یار, اگر مجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو مجھے سوری کرنے میں کیا اعتراض ہے. بالکل ایسے ہی. اور اگر مجھ سے غلطی نہیں ہوئی, سامنے والے سے ہوگی, تو اس کو سوری کرنے میں کیا اعتراض ہے. مگر اندر ہمارے جو شیطانیت موجود ہے نا, نفس کی ہمارے میں جو موجود ہے, وہ میں ہمیں جھکنے نہیں دے پا رہی. اور میں کو جھکانے کے لیے ہی تو سارے روزے کی فوقیت دی گئی ہے. دین کی روح سے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری شہرت سے بھی قریب ہے نا ہمارے پاس. بالکل. اور ہم 100 برس کا سما پل بھر کی خبر نہیں ہے, تو ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ یہ دن سوچ کے گزارنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی کا یہ آخری دن ہو. آخری جب آپ کو یہ پتہ ہو تو پھر آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ یہی دعا مانگتے ہیں نا کہ یا اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی گناہ کیے مجھے معاف فرما, اور آئندہ نیک کام کرنے کی. اور اگر اسی معافی کے ساتھ میں دیکھوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہم ہر گناہ کی معافی مانگ رہے ہیں, ہم نے جو کیے وہ بھی, اور جو نہیں کیے ان سے بھی معافی مانگتے. ہو سکتا ہے جانے انجانے میں گناہ ہو سکتا ہے, لیکن جن سے ہمیں معافی مانگنا چاہیے ان کی طرف ہماری توجہ کیوں نہیں جاتی. اگر میں نے اپنے بھائی کا دل دکھایا ہے, میں نے اپنی بہن کا دل دکھایا ہے, اس کا حق میں نے مار لیا ہے, تو مجھے اس سے معافی مانگنے میں کیا حرج ہے. یہ وہی خون کے رشتے ہیں نا جو آپ کو بچپن سے لے کے پروان چڑھے اوپر تک لے کر آئے. لیکن مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ میں جو نارملی چیزوں کو آبزرو کر پائی ہوں, لوگوں کا ایشو یہ ہے کہ لوگ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ غلطی ہماری طرف سے ہوئی. ہمیں سب سے پہلے دوسروں کو بلیم کرنا ہے کہ آپ نے ایسا کیا, آپ نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی, آپ نے ایسا کیا, آپ نے ویسا کیا, آپ نے میرا دل دکھایا, بٹ میں نے کیا کیا یہ کوئی نہیں سیکھتا. اور یہاں یہ چیزیں بڑا میٹر کرتی ہیں. تو ہمیں ان سب چیزوں کو سب سے پہلے اپنے اندر سے ختم کرنا پڑے گا, کیونکہ جہاں تربیت کی بات آتی ہے تو سب سے پہلے میرے خیال سے اپنی تربیت ہمیں کرنی پڑے گی, تو ہم آگے اپنی نسل کی بھی بہتر تربیت کر سکیں. جی بالکل. اور اپنی نسل کو یہ سکھا سکیں, آنے والی نسل کو, کہ حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے, حقوق العباد معاشرے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے. کہ شاہ صاحب جی بالکل ایسا ہی ہے. اور میں چاہوں گا کہ ہم فرحان کی طرف چلتے ہیں. فرحان, آپ کب سے نعت پڑھ رہے ہیں؟ الحمدللہ
فرام دا لاسٹ 25 ایئرس سے ماشاء اللہ ہیں نعت خوانی اس فیلڈ میں، اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا کرم ہے کہ وہ ہم سے یہ کام لے رہے ہیں. اور اب ماشاء اللہ سے میرے بچے بھی ہیں، بیٹے ہیں ماشاء اللہ میرے، تو ان کا رجحان بھی آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس طرف ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ جب تک زندگی ہے ان کاموں کے لیے وقف کیا ہوا ہے اپنے آپ کو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ دے، صحت دے. تو آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کو اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی کا کلام، مشہور معروف کلام لم یاتی نذیر و فی نظر، بہت خوبصورت کلام ہے. لم یاتی نذیر کا فی نظر، لم یاتی نذیر کا فی نظر، مثل تو بے کس و طوفان ہوش روبا، من بے کس و طوفان ہوش روبا، منج دھار میں ہوں بے دو بوند ادھر بھی گرا جانا، دو بوند ادھر بھی گرا جانا، لم یاتی نذیروں کا فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہید و سرا جانا.